السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، اللہم صلی علی محمد وآلہ وإطراتہ بعدد کل معلوم لک۔ بیٹے ہم نے اپنے پارٹ 1 میں لیکچر کا جو پارٹ 1 تھا اس میں انہینسنگ لسننگ ایبلٹی تک اپنا ٹاپک کمپلیٹ کیا تھا۔ آگے جہاں سے اب میں پارٹ 2 میں شروع کر رہا ہوں وہ ہے Preparation before participating in discussion. Before the fixed date for discussion, certain preparations are essential. کہ جو آپ کو ڈیٹ دی گئی ہے گفتگو کرنے کے لیے، ڈسکشن کے لیے، اس ڈیٹ سے پہلے آپ نے کچھ تیاریاں کرنی ہیں۔ Make sure you have completed any assigned readings. آپ اس بات کو چیک کر لیں، یقین دہانی کر لیں کہ اگر آپ کو آپ کی پروفیسر نے کوئی ٹاپک دیا تھا یا بکس دی تھیں اور کہا تھا کہ ان کو آپ نے ڈسکشن سے پہلے پڑھنا ہے، تو آپ اس کو یقین کر لیں کہ کیا آپ نے اس کو پڑھ لیا کہ نہیں پڑھ لیا، اسائنمنٹ کو۔ If you have any query or question regarding the subject of discussion، جو موضوع طے پایا تھا گفتگو کے لیے، اگر آپ کو اس موضوع سے ریلیٹڈ کوئی سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہے یا آپ کے دماغ میں کوئی الجھن ہے اس کے بارے میں، جس سے آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کی کانسیپٹ کلیئرٹی نہیں ہے، تو آپ اس ٹاپک کو اپنے ٹیچر کے ساتھ کلاس روم سے باہر ڈسکس کر لیں، کلاس روم کے اندر ڈسکس کر لیں کہ سر ہمیں یہ ٹاپک اسائن کیا گیا ہے ڈسکشن کے لیے، اور اس ٹاپک پہ میں نے ریڈنگ کی ہے اور مجھے فلاں چیزوں میں مسئلہ پیش آیا ہے، تو آپ میری اس ٹاپک سے ریلیٹڈ میری رہنمائی کر دیں۔ جب آپ اپنے ٹیچر سے یہ رہنمائی لے لیں گے تو پھر ڈسکشن والے دن، ڈسکشن کے دوران آپ کو بہت کم مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا اور آپ کا کانفیڈنس لیول جو ہے وہ بہت ہائی ہوگا۔ You must discuss it with your tutor or lecturer outside of the class. At the same time, certain questions and main points might be drawn on page which can help you during discussion. ایک اور اچھی اسٹریٹجی یہ ہے کہ آپ ڈسکشن میں جانے سے پہلے، چونکہ آپ کو ٹاپک کا تو پتہ ہے، تو آپ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کچھ کویسچنز بنا لیں اور جو اس ٹاپک کے مین پوائنٹس ہیں ان کو ایک پیج کے اوپر الفابیٹیکلی یا بلٹس لگا کر یا ڈاٹس لگا کر یا میپ کی صورت میں ان کو ایک پیج پہ ڈرا کر لیں، تاکہ آپ کو پھر ڈسکشن والے دن، ڈسکشن کے دوران پتہ ہو کہ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کیا کیا باتیں ہونی ہیں، کیا کیا آپ نے کرنی ہے اور کون سا سوال آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد بیٹا پریکٹس بیفور ڈسکشن۔ In order to participate in discussion, it is mandatory to practice the course topic and materials outside class. کہ کلاس سے باہر گھر بیٹھ کر اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ، اپنے سینئرز کے ساتھ جو ٹاپک آپ کو ملا ہے ڈسکشن کے لیے، اس ٹاپک کو آپ اپنے کلاس فیلوز، اپنے سینئر سے ڈسکس کر لیں۔ ڈسکس کرنے سے آپ کو پریکٹس ملے گی، مشق ہوگی، آپ کی ہیزیٹیشن دور ہوگی۔ آپ انہیں بتائیں گے کہ ہمیں فلاں ٹاپک ملا ہے، یہ فلاں موضوع ہے گفتگو کا، اس موضوع پر میرے یہ خیالات ہیں، تو آپ لوگ بتائیں کہ آپ لوگوں کے کیا خیالات ہیں۔ تو اس طرح سے پریکٹس ہو جائے گی آپ کو اپنے ٹاپک کو کنوے کرنے کی اور بولنے کی۔ We can practice by asking questions to fellow students. ہم پریکٹس کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم اپنے جو فیلو اسٹوڈنٹس ہیں ان سے سوال کریں گے کہ اچھا جی یہ ٹاپک ہے تو اس کے بارے میں میرا یہ کویسچن ہے۔ جب آپ کو یہ پریکٹس اپنے فیلو اسٹوڈنٹ کے ساتھ ہوگی تو پھر ٹاپک ڈسکشن والے دن آپ بڑے آرام سے یہ کویسچن وہاں ریز کر سکیں گے۔ We can seek opinion, information and advice about the course from the fellow students. اسی طرح ہم جو ٹاپک ملا ہوا ہے اس پہ جو اوپینینز ہیں، جو انفارمیشن ہے یا پھر جو ایڈوائس ہے وہ ہم لے سکتے ہیں اپنے فیلو اسٹوڈنٹ سے۔ Such type of practice will help us to be confident while participating in discussion. کہ اگر یہ ہماری پریکٹس ہوگی تو ہمیں بڑی آسانی ہو جائے گی اور اعتماد میں اضافہ ہوگا ڈسکشن والے دن ڈسکشن میں شامل ہونے کے لیے۔ اس کے بعد بیٹے ہیں پارٹیسپیٹنگ ان ڈسکشن۔ اب یہ پریکٹیکل سٹیج آ گیا جہاں پہ آپ نے اب واقعی پارٹیسپیٹ کرنا ہے۔ Now the final stage of participating in discussion has started. We can start by fixing goals of small participation in tutorial or seminars.
اب یہ نہیں کرنا کہ آپ کہیں کہ جی میں تو فل بہت زبردست قسم کی پارٹیسپیشن کرنے جا رہا ہوں. نہیں، اگر آپ کو پریشانی ہوتی ہے پارٹیسپیشن کرنے میں تو آپ اپنے گول فکس کریں گے کہ میں نے چھوٹی سی کنٹریبیوشن ڈالنی ہے آج کی ٹیوٹوریل میں اور سیمینارز میں، اور پھر اگلے ویک میں اس کنٹریبیوشن کو تھوڑا سا بڑھاؤں گا، اس سے اگلے ویک میں مزید کنٹریبیوشن جو ہے اپنی اس کو بڑھاتا جاؤں گا. تو ایسے سمال سے آپ سٹارٹ کریں گے تو آپ لارج تک پہنچ جائیں گے، اور پھر آپ کا کانفیڈنس بھی بڑھے گا اور ہیزیٹیشن جو ہے آپ کی وہ بھی کم ہوگی. Tutorial are seminars and can increase the contribution each week. We can say some words to agree with what someone has said. اب وہ آپ کی small contribution کیا ہے کہ آپ نے چند ایک الفاظ کہنے ہیں، جو گفتگو ہو رہی تھی اس پہ آپ نے ایگری کرنا ہے، اور ایگری کرنے کے لیے آپ نے چند ایک الفاظ کا انتخاب کرنا ہے. Yes, you are right. I agree with you. Absolutely right. یہ چند ایکسپریشنز ہیں جو آپ ایڈ کر سکتے ہیں سٹارٹ میں. with what someone has said, or we can ask the speaker to further explain the topic. یا پھر ہم جو اسپیکر ہے اسے کہہ سکتے ہیں، اور یہ ہماری کنٹریبیوشن ہی ہوگی نا، ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ کے اس ٹاپک کی مجھے سمجھ نہیں آئی، یہ سمجھ آئی ہے لیکن ابھی اس میں مزید ایکسپلینیشن کی ضرورت ہے. ٹیچر پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس پڑھا رہا ہے، آپ کہتے ہیں کہ سر مجھے نہیں سمجھ آئی کہ ایس کہاں لگانا ہے یا ای ایس کہاں لگانا ہے. ٹھیک ہے سر، اس کی ذرا مزید وضاحت کر دیں. تو اب اس طرح سے آپ کی کلاس کے اندر ایک پارٹیسپیشن ہو گئی، آپ کا کانفیڈنس بہتر ہوا. Similarly, asking a question related to subject or providing an example for a point under discussion can be handy. آپ یہ کر سکتے ہیں کہ گفتگو کے دوران آپ سبجیکٹ سے ریلیٹڈ کوئی اگزامپل دے سکتے ہیں. مثال کے طور پر ایک بندہ گفتگو کر رہا تھا تو آپ نے کہا ہاں جی اس کے ساتھ یہ فلاں اگزامپل جو ہے یہ آپ کی اس بات کو اسٹرینتھن کر رہی ہے یا اس کو ریلیٹ کر رہی ہے. اور اسی طرح آپ کوئی یعنی کہ ایک انسیڈنٹ جو ہے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ یا اس سبجیکٹ سے ریلیٹڈ وہ آپ بیان کر سکتے ہو، تو یہ آپ کی کنٹریبیوشن ہوگی. اس سے بیٹے آپ کا جو ہے وہ کانفیڈنس بڑھے گا. اس کے بعد ہے ہاؤ ٹو آرگیو ڈیورنگ ڈسکشن. اب یہ بھی بڑی اہم اسکل ہے کہ آرگیو کیسے کرنا ہے. اب بیٹے اس پہ شارٹ کوسچن بھی آ سکتا ہے آپ کے پیپر میں. تو شارٹ کوسچن کیا ہوگا؟ شارٹ کوسچن یہ ہو سکتا ہے کہ ہاؤ the students can successfully argue during discussion. یہ آپ کا شارٹ کوسچن ہوگا بیٹا 2 مارکس کا. تو اس کا آنسر جو ہے وہ آپ 3 to 5 لائنز میں دے سکتے ہیں. اب دیکھیے گا، to argue in an academic context is to put forward an opinion through the process of reasoning supported by evidence. اب اس نے argue کی ڈیفینیشن لکھی ہے بیٹا. argue کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ اکیڈیمک کانٹیکسٹ میں یعنی کہ تعلیمی پیرائی میں آرگیو سے مراد یہ ہے کہ اپنی رائے جو ہے اس کا اظہار کرنا. اپنی رائے کا اظہار کرنا کیسے؟ بڑے معقول طریقے سے. دی پروسیس آف ریزننگ، عقل کا استعمال کرتے ہوئے، دلائل کا استعمال کرتے ہوئے. سپورٹڈ بائی ایویڈنس، اور اپنے دلائل جو ہیں ان کو اپنے ایویڈنس کے ثبوت کے ساتھ اس کو سپورٹ کرنا ہے. دی ایم آف اکیڈیمک آرگیومنٹ از ٹو ایکسپلور اے کویسچن. اب اکیڈیمک آرگیومنٹ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک کویسچن جو تھا اس کے تمام پہلوؤں پر نظر ڈالی جائے. آر این ایریا آف نالج، یا جو ایریا آف نالج ہے اس کے تمام پہلوؤں پر نظر ڈالی جائے. اینڈ اچیو ریزنڈ میوچل انڈرسٹینڈنگ، اور مقصد یہ ہے کہ اینڈ پر، اپنے آرگیومنٹ کے اینڈ پر ہم ایک معقول، عقلی اور باہمی انڈرسٹینڈنگ پر پہنچ جائیں، سوجھ بوجھ پر پہنچ جائیں. وین یو انگیج ان اکیڈیمک آرگیومنٹ، جب آپ کسی کے ساتھ اکیڈیمک آرگیومنٹ کر رہے ہوتے ہیں ان ٹیوٹوریل ڈسکشنز کے اندر، یو آر ڈیولپنگ یور آئیڈیاز. تو ہوتا کیا ہے؟ آپ کو فائدہ کیا ملتا ہے؟ آپ کے اپنے آئیڈیاز اسٹرانگ ہوتے ہیں. ایڈوانسنگ اینڈ کلیریفائنگ یور نالج، آپ کا نالج بہت بڑھتا ہے اور اس میں شفافیت آتی ہے. اینڈ لرننگ ٹو تھنک کریٹیکلی، اور آپ کی تنقیدی سوچ جو ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے. اس کے بعد بیٹی ہے گروپ ڈسکشن. گروپ ڈسکشن مینس ڈسکشن امنگ نمبر آف پارٹیسپینٹس آن اے اسپیسیفک ٹاپک اور سبجیکٹ. گروپ ڈسکشن کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ بہت سارے پارٹیسپینٹس ایک مخصوص موضوع پر بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہوں، یہ گروپ ڈسکشن ہے.
Sometimes in a tutorial or seminar group, کہ ایک ٹیٹوریل میں یا سیمینار گروپ میں you have to lead a group discussion. آپ کو لیڈر بنایا جاتا ہے کہ جی آپ کنٹرول کریں گے ساری ڈسکشن کو. تو پھر اب آپ کیا کریں گے؟ You can start the discussion by introducing yourself. آپ اپنا تعارف کروائیں گے اور تعارف سے آپ گفتگو کا آغاز کریں گے. And stating the purpose of the discussion. اور آپ بتائیں گے کہ مقصد کیا ہے آج کی اس گفتگو کا. It is your responsibility to encourage the contribution from all students. اب یہ نہیں ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ بولی جا رہا ہے باقی گفتگو نہیں کر رہے تو آپ بس چپ کر کے دیکھتے رہے، ایسا نہیں ہے. جب آپ ایک گروپ ڈسکشن کو لیڈ کر رہے ہیں تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ ہر ایک اسٹوڈنٹ کی حوصلہ افزائی کریں کہ وہ اس ڈسکشن کے اندر اپنا حصہ ڈالے، اس ڈسکشن میں شامل ہو. بے شک وہ حصہ جو ہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، تو آپ نے ہر ایک طالب علم کو اس کی حوصلہ افزائی کرنی ہے کہ وہ آگے آئے اور اپنی رائے کا اظہار کرے. ٹو کیپ دا ڈسکشن ریلیونٹ. اور اس کے بعد آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ نے ڈسکشن کو بالکل ٹو دا پوائنٹ رکھنا ہے. یہ نہیں کہ ڈسکشن ٹاپک سے ہٹ کے پتہ نہیں کس موضوع پہ چلی گئی تو آپ خاموش بیٹھ رہے نہیں. اس سے ٹائم ویسٹ ہوگا اور انرجی بھی ضائع ہوگی اور پرپز بھی فوت ہو جائے گا. آگے ہے بیٹا ٹو ریفریز دا اسپیکر. آپ کی رسپانسبلٹی یہ بھی ہے کہ جو گفتگو شخص کر رہا تھا، جو شخص گفتگو کر رہا تھا، اس کے پوائنٹ کی آپ نے فردر آسان الفاظ میں اس کو مزید بیان کرنا ہے. اینڈ ٹو سمرائز دا ڈسکشن. اور آخر پہ آپ ہی ہیں جس نے ڈسکشن کو سمرائز، ڈسکشن کی سمری بھی بیان کرنی ہے. اب بیٹے ہم کنکلوژن پہ پہنچ چکے ہیں. وی کین سم اپ آور ڈسکشنز بائی سیئنگ دیٹ discussions are very vital part of university and colleges as they provide the students with opportunities to learn from their fellow beings. ہم اپنی تمام گفتگو کا لب لباب یہ بیان کرتے ہیں کہ یونیورسٹی اور کالج کے طالب علم جو ہیں ان کے لیے ڈسکشنز بہت ضروری ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ ڈسکشن اسٹوڈنٹس کو موقع یا مواقع مہیا کرتی ہیں کہ وہ اپنے فیلو بینگ سے، اپنے کلاس فیلو سے، اپنے فرینڈ سے سیکھ سکیں. دے ڈیولپ دا اسپیکنگ اسکل. یہ ڈسکشنز انسان کے اندر اسپیکنگ اسکل جو ہے اس کو بہتر بناتی ہیں. کانفیڈنس، انسان کے اعتماد کو بہتر بناتی ہیں. اینڈ کریٹیکل تھنکنگ، اور انسان کی تنقیدی سوچ کو بہتر بناتی ہیں. اسی طرح دے ٹیچ اس پیشنس اینڈ ڈسپلن. کہ یہ ڈسکشنز جو ہیں یہ ہمیں صبر کرنا سکھاتی ہیں، اپنی باری کا انتظار کرنا سکھاتی ہیں اور ڈسپلن سکھاتی ہیں. ڈسپلن کا مطلب یہ کہ ہم اپنے ایٹیٹیوڈ کو ٹھیک رکھیں، ہم کسی شخص کی گفتگو کو انٹرپٹ نہ کریں، ہم کسی کی ڈس ایگری کرتے ہوئے کسی کی انسلٹ نہ کریں، ہم خاموشی سے بیٹھیں. ٹھیک ہے، ہم جو رولز اینڈ ریگولیشنز طے ہیں ڈسکشنز کے ہم ان کو فالو کریں. تو یہ سب چیزیں ہمیں بیٹا ڈسکشن سے سیکھنے کو ملتی ہیں وچ ہیلپ اس گریٹلی ان آر پریکٹیکل لائف. اور یہ چیزیں ہمیں پریکٹیکل لائف میں بھی بہت کام آتی ہیں. دے انہینس، یہ جو ڈسکشنز ہیں یہ بڑھاتی ہیں نالج کو. اینڈ ایکوپ دا پارٹیسپینٹس ود ایوری پراس اینڈ کون آف دا سبجیکٹ. کہ یہ ہمیں کسی بھی موضوع کے تمام پہلو جو ہیں ان سے روشناس کرواتی ہیں. جزاک اللہ. بیٹے یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر پارٹ 2، اس کا اختتام ہوا. کل انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اپنا خیال رکھیں، گھر میں بیٹھیں، اپنی اسٹڈیز کی طرف توجہ کریں، فالتو ایکٹیویٹیز چھوڑ دیں، سینیٹائزر کا استعمال کریں بیٹے، بھاپ کا یوز کریں، ڈسٹنس کو مینٹین رکھیں. اللہ آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.